فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ایک مختصر سا تجزیہ 6th گروپ کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی پہلی 5 مدنی صورتوں کا، قرآن کی دوسری جگہ جو مدنی صورتیں بڑی بڑی آئی ہیں ان سب میں جو مضامین آئے، جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، وہ سارے ٹاپکس ان صورتوں میں ان بریف آئے ہیں، مختصر انداز میں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نسلی مسلمانوں کے لیے پرزور عملی پیغام ہے ان صورتوں میں۔ مدینہ کے نصف آخر میں صورت نازل ہوئی ہے۔ ان سب صورتوں میں ایکسکلوزیولی خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ کرنے کے کاموں کا ذکر یہاں پر آیا ہے جن سے امت مسلمہ کوتاہی برت رہی ہے۔ ملامت اور جھنجھوڑنے کا انداز ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ثابت قدم کیوں نہیں ہو، ان باتوں پر جھنجھوڑا گیا ہے۔ ان صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی 12 صفاتی ناموں سے ہوا ہے۔ پہلے ہم سورہ حدید کا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو 12 صفات ہے اس میں اللہ کی کیسی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کا کیسا مقام ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے یہ بتاتی ہے۔ اللہ وہ عزیز حکیم ہے، زندگی موت دینے والا، ہر چیز پر قادر، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی علیم، جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں داخل ہوتا ہے اور آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ان ناموں کو گنوا کر بڑی تسلی بخش جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زمین و آسمان کا مالک جس کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں پروتا ہوا لاتا ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ان ناموں کا ذکر کر کے 2 باتوں پر پرزور انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے اور تم خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اتنی بڑی ہستی کا تعارف کروانے کے بعد دین اسلام کے 2 تقاضوں کا ذکر اس سورہ حدید میں کیا گیا۔ پہلا، حقیقی ایمان، اے ایمان والو تم حقیقی ایمان کیوں نہیں لاتے۔ دوسرا، جو بھی عطا ہوا ہے ان میں سے تم خرچ کیوں نہیں کرتے، جن کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ ان 2 تقاضوں کے اطراف میں یہ صورت گھومتی ہے اور آیت 9 میں اللہ کا بڑے احسان کا ذکر ہے۔ اس نے صاف صاف باتیں بتا دی ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کی، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ بلیم نہ کر سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آگے بتایا گیا نور حاصل کرنے کی جگہ اور ذریعہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 12 میں یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، منافق اس نور سے محروم رہیں گے۔ ان کی محرومی کی وجہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 14 میں۔ دنیا میں ان کے 4 رویوں کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اس نور سے محروم ہوں گے۔ پہلا، جو اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالتا ہے وہ قیامت کے دن کے نور سے محروم رہتا ہے، اور جو انتظار میں رہتا ہے کہ اب کروں جب کروں، اب کروں جب کروں، اب موقع جب موقع، یہ دوسری صفت ہے جس کی وجہ سے وہ نور سے محروم ہوتے ہیں۔ شک و شبہ کرتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے بھی نور سے محروم رہتے ہیں۔ فضول تمناؤں میں وہ اپنے آپ کو گھرے رکھے ہوئے تھے دنیا میں، اس وجہ سے قیامت کے دن نور سے محروم ہوں گے۔ سچے ایمان کے لیے دنیا کی محبت نکالنا ہوگا، اگر نہیں نکالیں گے تو منافقت پیدا ہوگی۔ یہ آیت 16 بڑی اہم آیت ہے سورہ حدید کی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی تمہارے دل جھکے نہیں، کیا ابھی بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، نرم نہیں پڑے، دبے نہیں، تمہارے دلوں میں ابھی بھی کیا عاجزی نہیں آئی، اپنے اعمال، اپنی ترجیحات، اپنے اخلاق، اپنے خوشی کو بدلنے کا موقع ابھی بھی نہیں آیا، ان تمام میں اللہ کی مرضی کو شامل رکھنے کا کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، تو اس حساب سے جھنجھوڑا گیا۔ یہ وقت کیوں نہیں آیا، اس کا ریزن بھی اس میں بتایا گیا ہے، وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کا بریک۔ دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے
آیت 20 میں دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا گیا۔ دنیا لعب ہے، لہو، زینت، تفاخر بینکم و تکاثر اموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی متاع الغرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ پھر آگے لپکنے کا حکم دیا گیا، بھاگنے کا حکم دیا گیا، دوڑنے کا حکم دیا گیا، دوڑ کر جس مقام پر چاہے اپنے آپ کو فائز کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے تم صدیق کے لیول پر جا کر اپنے آپ کو رکھو، شہید کے لیول پر یا صالح کے لیول پر، تو سبقت لے جانے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اب اس دوڑ میں جو اونچ نیچ آئے یعنی مصیبتیں آئیں تو اس میں صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ جو بھی اونچ نیچ ہماری زندگیوں میں یا اس راستے میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ ترغیب دلانے کے بعد اصل مقصد کا ذکر آیت نمبر 25 میں، جو آیت اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے، سینٹرل تھیم ہے، پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجنا، کتاب اور میزان نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا۔ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو عدل پر قائم کرو، انصاف پر قائم کرو، اس انصاف پر مبنی دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سورت کی آیت 10 کو یہاں پر میں کوٹ کروں گی۔ جب دین پر عمل نہیں ہو رہا ہو اس وقت کا کھڑا ہونا اللہ کے پاس اہمیت کا حامل ہے، بجز اس وقت کے جب سب کرنے لگے اس وقت سب سے انفلوئنس ہو کر کرنا اس کی اہمیت کم ہے۔ جب پتہ چل گیا فوراً عمل کرتے ہیں، ان کی اہمیت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو بادشاہ ماننا ہے تو پھر اس کی بادشاہت کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنا، جان و مال لٹا کر اس کی بادشاہت کو ماننے کروانا، اس میں جدوجہد لگتی ہے، کیونکہ شیطان اور فرعون صفت لوگ ہر دور میں ملیں گے جو اپنی بادشاہت منوانے کی کوشش کریں گے، جو اس راستے میں روڑے لگائیں گے، تو ان کو جھکانے کے لیے حدید کا استعمال کریں۔ یہ اس سورت کا پیغام ہے۔ دوسری سورت اس گروپ کی سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ۔ سورہ حدید میں عدل و انصاف پر قائم دین کو نافذ کرنے کا جو حکم آیا ہے نا، اس نفاذ کے لیے ایک جوش و جذبے والی جماعت کا ہونا ضروری ہے، جس میں ایک امیر ہو اور اس امیر کی سماع و اطاعت کا جذبہ لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اس کا ذکر ہے اور اسی بات پہ یہ سورت گھومتی ہے۔ اس عدل و انصاف پر مبنی دین کو قائم کرنے کے لیے سرفروشوں کی جماعت چاہیے، اچھے اخلاق والی، مضبوط، دین کی ہر پہلو پر عمل کرنے والی جماعت درکار ہے۔ اس سورے میں جو 22 آیتوں میں سے 18 آیتیں ان کھوکھلے ایمان والے منافقوں کا طرز عمل پر ذکر کیا گیا۔ میٹھا میٹھا آسان دین کو لے لیتے ہیں، جہاں دین قربانی مانگتا ہے وہاں دم دبا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے حزب الشیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان منافقوں کی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے جو ایمان کی کمزوری کے تحت ان میں پیدا ہوئی تھی۔ بیسیکلی اس سورے میں حزب اللہ، قولہ بنت ثعلبہ کی سرگوشی اور حزب الشیطان منافقوں کی سرگوشی کو کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے۔ ظلم، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر سرگوشی کی سزا جہنم ہے، نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی حزب اللہ کی نشانی ہے۔ آیت 18 میں بتایا گیا منافقوں پر شیطان کا غلبہ ہے اور اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، پھر یہ برائیاں ان میں پیدا ہوئی۔ کون سی برائیاں؟ گروپ بندی کرنا، کانا پوسی کرنا، اسلام کے دشمنوں سے محبتیں کرنا، دکھاوے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جیسی اخلاقی برائیاں منافقوں میں پائی جاتی تھی، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پھر آیت 22 میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کی محبتیں
کنبہ قبیلے کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی خاطر ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہی حزب اللہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مضبوط ایمان والے حزب اللہ میں شامل کرے۔ تیسری صورت، سورہ نمبر 59، سورہ حشر۔ حزب اللہ میں شامل ہونے کے بعد اسلامی دشمن یہودیوں سے مکمل قطع تعلق کا حکم دیا گیا۔ سورہ حشر میں منافقت پیدا کرنے والی خبیث قوم یہودیوں کی معزولی کا یہاں پر ذکر ہے۔ غزوہ بنو نذیر کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا۔ منافقوں کو مکمل طور پر یہودیوں سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح دنیا میں ذلیل کیے گئے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے مال فے کا ذکر کر کے انصار اور مہاجر کے درمیان کی دلی تعلق کا ذکر کیا گیا۔ آپس میں کینہ اور دشمنی نہ رکھنے والے، شفقت اور مہربانی کرنے والے۔ اللہ رب العزت یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ اس کے برعکس کفار یہودی آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن، اپنے اپنے مفاد کے لیے صرف ایک دوسرے سے ملے رہنے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ٹھیک شیطان کی طرح، جیسے شیطان کام کروا کر ساتھ دینے کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی طرح ان کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایمان والوں کو ترغیب دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آیت 18 اور 19 میں ایمان والوں سے کہا گیا کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو مت بھولو ورنہ وہ ہمیں اپنا آپ بھلا دے گا۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، جو اتنی شان والی ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آخری 3 آیتوں میں، آیت 22، 23، 24 میں اللہ کی شان کا ایک حسین گلدستہ یہاں پر موجود ہے۔ اپنے خالق کو پہچاننے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ سورہ حشر کے تحت آج کے دور میں معاشرے کا ایک عام فرد ہونے کے ناطے ہم یہودیوں سے کس طریقے سے دشمنی نبھا سکتے ہیں۔ پہلا ایک ہے کہ یہودیوں کا جو نافرمانی کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کر ہم اللہ کے فرمانبردار بن کر اس ملعون قوم سے دشمنی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اور جس اکنامیکل پاور کے چلتے وہ ساری دنیا پر جو آج قابض بن بیٹھے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ان کی اکنامی کو کمزور کر کے ان سے دشمنی نبھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ چوتھی صورت ہے سورہ ممتحنہ، سورہ نمبر 60۔ حزب اللہ میں شامل ہونے کے بعد جو دلی محبتوں کی جو کمزوریاں پائی جاتی ہے، ان کو دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کر کے اسی بات کے اطراف یہ صورت گھومتی ہے۔ اپنے گھر اور خاندان کی محبت کے چلتے اسلامی ریاست کو یا اسلام کو داؤ پر لگانے سے روکا گیا ہے۔ آیت 3 میں بتایا گیا، سچے مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں اسلام کی خاطر۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اپنے اندر اسلام کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام کے دشمنوں سے جو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو، وہ ایسے ہیں اگر موقع ملے تو تم سے اپنی دشمنی نکال لیں گے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس بات پر بہترین مثال کے جو حقدار ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ 2 کام انہوں نے کیے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند آئے، جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ انہوں نے اعلان برات کیا، پہلا کام۔ دوسرا، اس جگہ اور اس ماحول کو چھوڑ دیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کے نافرمان رہتے ہو۔ یہ 2 کام ہمیں بھی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ایمان کو ثابت کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جو تم دین کی خاطر دشمنی کر بیٹھے ہو،
وہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل ملا بھی سکتا ہے، ان کو دین کی طرف لا بھی سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے دین کو کمپرومائز کر کے کسی سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ سب کے ساتھ کرنا ہے، انصاف تو ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین۔ عربوں کی ایک بہترین عادت کے تحت بعض باتیں یہاں پہ بتائی گئی۔ وہ زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ اسی صفت کے تحت جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ 6 باتیں بڑی اہم باتوں پر بیعت لی جاتی تھی عورتوں سے جو بھی اسلام میں داخل ہوتی تھی۔ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی، رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ 5ویں سورت، سورہ نمبر 61، سورہ الصف۔ حزب اللہ بننے کے بعد اس سورت میں انصار اللہ بننے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ سچے ایمان کے ساتھ جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، غالب آ جاؤ گے، یہ اس سورت کا پیغام ہے۔ بنی اسرائیل کی، منافقوں کی اور کمزور ایمان والوں کی ایک عادت سے آغاز کیا گیا اس سورت کا۔ اللہ رب العزت کہتے کیوں ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے۔ کبر مقتن عند اللہ، تو ہمیں وہی بات کہنا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ انصار اللہ بننے کے لیے جدوجہد کی آخری سیڑھی قتال ہے۔ اس قتال پر اس سورے میں ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند اسی قتال سے وابستہ ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پسند صف باندھ کر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونے میں ہے، اس کی یہاں پہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر آگے یہودیوں کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اس کا ذکر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نشانیاں دیکھ کر انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، اس کا ذکر۔ پھر آیت 9 میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ لوگ اس دین کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دین تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ بے شک ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں غالب کرنا ہے اور اللہ کی زمین پر اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ پھر آیت 10 سے لے کے 13 تک انصار اللہ کو آخرت اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے تجارت کرنی پڑے گی، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے ایمان لانا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان لانا اور مال و جان سے جہاد کرنا۔ اللہ کرے کہ ان صورتوں کا جو منشا ہے نازل کرنے کا وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ان باتوں پر ہم سب عمل کرنے والے بنیں۔ اللہم نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔